میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا، میرے ووٹ درست تھے، لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے. ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے 7 کا ایک جو ٹھنڈرا، اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا. اچھا، اسی عمارت میں یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں، ایک فلور پہ، دوسرا اس کے ساتھ. اسی عمارت میں جو پولنگ اسٹیشن ہے، اس پولنگ اسٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا. اس عمارت میں باقی پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%، 38% رہا. تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے، اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو 7 کیا، 600 ووٹ بڑھائے، تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا. اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن. میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، دیکھیں. بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بھونڈے طریقے سے ریگنگ کی گئی ہے. ریگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا، جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا. یہ پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آپ کو نظر آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے، جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا، ٹیمپر کیا گیا، وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا. یہ بڑی آسان سادہ بات ہے، یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے. پہلی بار ہم پورے وثوق سے، پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے. اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے، وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں، جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں، 140 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہماری استدعا ہوگی، ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ، خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتی ہے. اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے. اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے. اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا. اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے، اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں. باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے، ٹی ایل پی کے، ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں. صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہے یا 927 ہو جاتی ہے. تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے، ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور بھی چیزیں ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا، جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا، وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے. آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے. ہم نے بتانا ہے قوم کو، اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو، اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے ویسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہ فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا. یہ اب آئندہ نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے، قانونی جد و جہد کریں گے، پارلیمان میں جد و جہد کریں گے، اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے.